اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت لیلۃ القدر یا شب قدر کی اہمیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ رات کہ رب کریم نے ہمارے اوپر لطف و کرم فرمایا اور یہ رات ہماری زندگی میں شامل ہو گئی، اس رات کی بڑی اہمیت ہے کہ جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس نام کا ایک سورہ مبارکہ بھی موجود ہے کہ جس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 پہلی آیت ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں قرآن کریم کے سورہ قدر کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا لیلۃ القدر کی برکت اپنے شامل حال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کو اس رات میں اپنے رب کریم سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو قرآن کریم کے سورہ قدر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ دو آیتیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، ان آیتوں میں پروردگار عالم شب قدر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، شب قدر کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے ایکسپلین کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان دونوں آیتوں میں لیلۃ القدر کا بیان ہے، اور دونوں ہی آیتوں میں الگ الگ انداز یعنی الگ الگ طرح سے ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور وہ لفظ ہے لیلۃ القدر۔ بلکہ اگر اور زیادہ غور کیا جائے تو مسلسل 3 آیتوں میں اس لفظ کو ریپیٹ کیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو ایک ہی لفظ کو 3 قرآن کریم کی آیات میں ریپیٹ کرنا اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ رب کریم کی نگاہوں میں یہ رات کتنی عظیم اور کتنی بابرکت ہے۔ اور اس کے عظمت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات میں رب کریم کا کلام نازل کیا گیا ہے۔ رب کریم کا کلام قرآن مجید جو ہمارے لیے بہت سی برکتیں لے کر آیا، اور ان بہت سی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہمیں آسمانی خبر کا علم ہو جاتا ہے کہ آسمانی کیا پیغام ہے، آسمانی میسج کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ تو شب قدر بہرحال ان تینوں آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ چونکہ قرآن کریم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو اس آیہ کریمہ کے مخاطب اول، اس آیہ کریمہ کے مخاطب اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے، یعنی رسول اسلام کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچائی گئی ہے کہ لوگ کیا جانے، انسان کیا جانے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو علم الہی ہے، اور انہیں عظمت لیلۃ القدر معلوم ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت معلوم ہے، لیکن ان کے ذریعے سے چونکہ یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے، اس لیے مخاطب اول وہی ہے، اور ان کے ذریعے سے۔ اور پھر تیسری آیت میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ليلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اور 3 آیتوں میں سب سے آخری آیت پر اگر غور کیا جائے تو اس میں یہ ہے، دیکھیے بات چل رہی ہے قدر کی رات کی، اور جب تیسری آیت میں قدر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور زیادہ ڈیٹیل میں بات بیان کرتا ہے رب کریم، تو اب یہ نہیں کہتا کہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے، جبکہ اگر بات رات کی چل رہی ہے تو کمپیئر بھی رات ہی سے کیا جانا چاہیے، لیکن پروردگار عالم نے اس کی اور زیادہ عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے 1000 رات سے افضل نہیں کہا، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے۔ 1000 مہینوں میں کتنی راتیں ہوتی ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور 1000 مہینے کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے 1000 مہینے میں بھی انہیں باؤنڈ یا لیمیٹیڈ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ 1000 مہینہ کے جو کہ تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے لیلۃ القدر۔ تو قرآن کریم نے لیلۃ القدر کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بڑا عظیم بیان ان 3 آیتوں میں مسلسل دیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات قابل غور ہے کہ لیلۃ القدر معین کیوں نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد مدینہ کے کسی دیہات میں زندگی کرنے والا ایک کاروباری انسان کہ جس کا کاروبار بہت بڑا تھا، اور اس زمانے میں کاروبار کے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ انسان بھی کام کرنے والے تھے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بہت زیادہ اونٹ بھی تھے کہ جس پر وہ اپنا سامان رکھ کر ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا کرتا تھا یا لے جایا کرتا تھا۔ یہ شخص دیہات کا سفر، دیہات سے چل کر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست کی، اے حبیب کبریا، میں ایک بہت دور و دراز کا رہنے والا انسان ہوں، اور مسلسل 3 رات آپ کی بارگاہ میں آنا میرے لیے آسان نہیں ہے، لہذا آپ مجھ پر کرم فرمائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر آخر کون سی رات ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا یہاں آ سکتے ہیں یہاں آئیے ایک بار، اور ایک بار کے بعد 2 بار کے اعمال یا 2 راتوں کے اعمال وہیں اپنے وطن، اپنی بستی اور اپنے گھر پر بیٹھ کر انجام دیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو معین نہیں فرمایا۔ اس رات کے مخفی ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے موت کو مخفی رکھا گیا ہے، موت کو مخفی رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ انسان ہر وقت موت کو یاد رکھے، موت کی یاد کی وجہ سے وہ موت کے لیے تیار اور آمادہ رہے۔ اس لیے اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے تاکہ وہ اس رات کا شوق انسان کے اندر پیدا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ مالک کی بارگاہ میں عمل انجام دے سکے۔ یا جیسے پروردگار عالم خداوند کریم کی رضا اور خوشنودی بہت زیادہ نیک اعمال میں مخفی ہے، مختلف اعمال میں اللہ کی مرضی پوشیدہ ہے، ایسے ہی شب قدر کو بھی مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا ہے، چونکہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ شب قدر 2 راتوں میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر انہیں اپنی بارگاہ میں بولنے کی یا کچھ بیان کرنے کی اجازت دی ہے، اور تیسری رات میں ان کے فیصلے کے لیے رات کو مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی پہلی رات آتا ہے بندہ، آنے کے بعد اپنی مالک کی بارگاہ میں کچھ کہتا ہے، اور بائی چانس اگر کچھ بھول جاتا ہے تو پھر اسے ایک رات کا ٹائم اور دے دیا جاتا ہے کہ اگر ابھی کچھ اور دعا کرنا چاہتے ہیں، ابھی کچھ اور طلب کرنا چاہتے ہیں تو مالک کی بارگاہ میں بیان کریں۔ تو انسان کو 3 رات الگ الگ کر کے مالک کی بارگاہ میں بلایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ساری دعائیں مالک کی بارگاہ میں پیش کرے اور ان دعاؤں کو
اپنے مالک کی بارگاہ سے قبول اور مستجاب کروائیں۔ لہذا شب قدر کہ جس کی ایک رات 80 سال سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینے 80 سال سے بھی تقریباً زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ لہذا اس رات کو بہت زیادہ یعنی عبادت اور دعاؤں میں گزارنا چاہیے، اور اپنے مالک کی بارگاہ میں اس رات کے لیے بڑی تیاری کرنی چاہیے، اور رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ عظیم رات ہماری زندگی میں شامل فرمائی۔ لہذا رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک اس رات کی تمام برکتیں ہمارے شامل حال فرما، اور اس رات کی تمام برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔